اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کفار یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے، اور تعجب کرتے ہیں۔ تعجب کے لائق یہ چیز نہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کیا جائے گا، تعجب کے لائق تمہارا خود یہ کلام ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیسے کیا جائے گا۔ تم نے یہ بات منہ سے نکالی کیسی جب تم کائنات کے اندر اتنی حیرت انگیز چیزیں اور نظام خداوندی دیکھ رہے ہو، اللہ کیسے اس کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں، اس پر تو تمہیں تعجب، اس پر تو تمہیں خود بخود یقین آنا چاہیے۔ تو تم یہ جو بات کہہ رہے ہو نا کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسا کیا جائے گا، یہ تمہاری بات قابل تعجب ہے، نہ کہ انسانوں کا دوبارہ زندہ کیا جانا۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اگر آپ تعجب کریں، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو تعجب کے لائق تو ان کی یہ بات ہے، اِذَا كُنَّا تُرَابًا، جب ہم مٹی ہو جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم کو نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہی ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کے انکاری ہیں۔ واولئک الاغلال فی اعناقہم، یہی ہیں وہ لوگ جن کی گردنوں میں طوق ہوگا۔ واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی ہیں وہ لوگ جو دوزخی ہیں، وہ اس دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، یہ آپ سے بدحالی کے سلسلے میں جلدی مچاتے ہیں خوشحالی سے پہلے۔ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُولَاتِ، یا یوں کہہ لیجئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کے نزول کے باوجود یہ آپ سے عذاب کا تقاضا کرتے ہیں۔ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُولَاتِ، حالانکہ ان سے پہلے عذاب کے واقعات کتنے گزر چکے ہیں ان کے آس پاس۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، اور آپ کا رب لوگوں کو بخشنے والے ہیں ان کے ظلم کے باوجود۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یقیناً آپ کے رب سخت ترین سزا دینے والے ہیں۔ تھوڑا دائیں طرف جائیے مکہ سے، ایک طرف یمن پڑتا ہے، ایک طرف سے ملک شام پڑتا ہے، چاروں طرف سے ان کے سامنے پچھلے قوموں کے واقعات اور کھنڈرات اور تباہ قوموں کے آثار و نشانات موجود تھے، لیکن کیا ان لوگوں نے ان واقعات سے، پچھلی قوموں کی تباہ حال بستیوں سے، ان کے کھنڈرات سے عبرت حاصل کی جو آپ سے یہ عذاب کا تقاضا کر رہے ہیں؟ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُولَاتِ، انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، لیکن عبرت حاصل کرنے کے بجائے اندھے بنے رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں سب سے زیادہ گنہگاروں کے لیے تسلی دینے والی جو آیت ہے وہ یہ والی آیت ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، تمہارے گناہوں کے باوجود اللہ کی قسم اللہ تمہیں بخشنے والا ہے۔ کچھ علماء نے کہا نہیں، سب سے زیادہ آسرا، سب سے زیادہ امید، سب سے زیادہ گنہگاروں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے امید کی آیت ہے وہ ہے یہ والی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ ابن عباس نے اس آیت کو قرار دیا کہ تمہارے گناہوں کے باوجود اللہ تم کو بخش دے گا، بس صرف ایک مرتبہ انسان صدق دل سے کہہ دے استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اللہ یقیناً انشاءاللہ بخش دیں گے۔